السلام علیکم. 8 فروری کو جو الیکشنز کا کھیل کھیلا گیا تھا پاکستان کے اندر، جس کا رزلٹ اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے، آج تک وہ ملک سٹیبلائز ہونے کا نام نہیں لے رہا. جو ایک عوام ہے اس کا مینڈیٹ ریپرزینٹ نہیں ہوا. وہ فارم 45 اور فارم 47 کا جو کھیل کھیلا گیا تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ جس مرضی پارٹی سے آپ اپنے جذبات، ان کی وابستگی رکھتے ہوں، آپ کے احساسات جس طرف جاتے ہوں، یہ واضح ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریزاؤنڈنگ وکٹر تھا اس الیکشن کا. بائی ہک اور بائی کروک اب روئیں اس بات کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں جو پی ڈی ایم 2.0 ہے، جو نئی حکومت ہے ہماری، وہ ڈیسپریٹلی کوئی ٹیکنیکلٹی، کوئی قانونی ہتھ کنڈا، کوئی شکنجا، کہیں سے کوئی داؤ پیچ کر کے اپنی حکومت کو ٹپائی جا رہی ہے، دن ٹپائی جا رہے ہیں. کچھ ایکسپرٹس اور انٹلیکچوئلس کہتے ہیں کہ یہ امریکن الیکشنز کا انتظار ہے، کیونکہ وہاں سے کوئی فیصلہ کن مارکا جب نظر آئے گا کہ ٹرمپ یا بائیڈن یا اب تو کمالا ہارس کا ہے معاملہ ہے، تو پتہ لگے گا کہ ادھر کس کی حکومت بننی ہے. بہرحال یہ سب قیاس رہی ہیں. حقیقت یہی ہے کہ ہر 1 مہینہ اور دو 2 مہینے اور دو، یہ والی پالیسی چل رہی ہے. ابھی ایاز صادق صاحب نے جو اٹیمپٹ کیا تھا ای سی پی کے ذریعے کہ آن اے ٹیکنیکلٹی جو آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ ان کو پی ٹی آئی میں شمولیت نہ اختیار کرنے دی جائے بیکاز وہ ٹیکنیکلی لیٹ ہو گئے ہیں، ہفتہ 10 دن مہینہ، جو بھی ایک وہ اسٹیچوٹ آف ٹائم تھا. اب پاکستان میں جہاں پہ موٹے موٹے آئین کے پرنسپلز، موٹے موٹے قوانین کو نہیں مانا جاتا، تو وہاں اتنی باریک ٹیکنیکلٹیز کے اوپر میں نے اتنی چیدہ ڈیبیٹس زندگی میں نہیں دیکھی. لیکن اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ میں بیٹر سینس پریویل کی ہے اور انہوں نے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا ای سی پی کے ڈیسیجن کو، اور یعنی کہ وہ کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بہت ٹیکنیکل کانورسیشن نہیں کرنا چاہوں گا کہ جو ڈسینٹنگ ججز تھے سپریم کورٹ کے، ان کے بڑے ان پروفیشنل کامنٹس تھے، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ بالکل بھی ایک اس سے ہٹ کے اپنی پرسنل اپنی گرجز کا وہ اظہار کر رہے تھے وہاں پہ. اور جو سارا یہ جس طرح سے ساری ایمبیرسنگ یہ ایپیسوڈ یا ساگا ٹیک پلیس کیا ہے، یہ پوری ایک ساگا ہے نا یہ فارم 45 47 والی، جس کی 2 سال ایمبیرسمنٹ ہم سب فیس کر رہے ہیں. اس کے اندر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی پولیٹیکل لیگیسیز کو کیا کر رہے ہیں اور اپنے پولیٹیکل فیوچرز کو کیا کر رہے ہیں. وہ یہاں پہ بلو 40 جو الیکٹریٹ ہے، جو ووٹر کلاس ہے، اس کو کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا ناقابل اصلاح ہیں، ہم انکوریجیبل ہیں، ہمیں ووٹ مت دینا، ہم آگے یہی تماشے کریں گے حکومت میں. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا، اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں، ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، ریئل نمبرز، فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں، اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے، نہ ہم پریشان ہوں گے، نہ ہم گھبرائیں گے، کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالی فالو کرنا ہے. سب سے پہلا، آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا، جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے، وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے، حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں، آپ ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو، کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف سپیچ کے لیے، وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں، چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف سپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں، رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ اتنی بڑی ڈز وجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے، لیکن
امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ. تو وہ بات یہی ہوتی ہے کہ وہ اسد طور صاحب کا بھی انٹرویو کیا پچھلے دنوں میرے بھائی نے اسد نے, تو اسد طور صاحب بھی کہنے لگے اب عمران خان کو عمران خان ہی ہرا سکتا ہے. سو دا آئیڈیا از کہ یو ہیو ٹو لیٹ ڈیموکریسی ٹیک اٹس کورس. اگر وہ الیکشن جیت گئے ہیں, اگر وہ کلیئرلی حکومت میں انہوں نے آنا ہی آنا ہے, ان پہ آپ کیسز لگائیں عمران خان صاحب پہ, پی ٹی آئی والوں پہ, لوگ نہیں ماننے کو تیار, ان کی ویراسٹی کو, ان کی ویلیڈیٹی کو, لوگ آپ کی سوورینٹی کو, آپ کی حکومت کو نہیں ماننے کو تیار. تو اس میں بہتر ہے کہ اپنی عزت کے ساتھ ان اداروں کو امبیرس کیے بغیر, ان سیکرڈ ہالز کو امبیرس کیے بغیر, عوام کو امبیرس کیے بغیر, ہماری اکانومی کو ٹینک کیے بغیر آپ گھروں کو جائیں, ریکیلیبریٹ کریں, ری ڈیلیبریٹ کریں, ری پلان کریں اپنے اگلے 4-5 سال کی اسٹریٹجی کو, اور دوبارہ ایک انٹری کریں مارکیٹ کے اندر. فرض کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کی کوئی مجبوری ہے اخلاقی کہ آپ نے بلاول صاحب کو اور آصفہ بھٹو صاحبہ کا اور مریم صاحبہ کا کریئر لانچ ہی کرنا ہے آپ لوگوں نے, تو بھائی لانچ کسی اس طریقے سے کریں جہاں اگلی بار وہ دوبارہ چلانے کے قابل رہے ان کا کریئر. کیونکہ میرے خیال میں یہ جو فیلئر ٹو لانچ والی بات ہوتی ہے نا, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ آصفہ بھٹو, بلاول بھٹو صاحب, مریم صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, ان کے جو اسٹارلیٹس ہیں, جو پرنسلنگز ہیں, جو پرنسز اور پرنسیسز ہیں ہمارے سیاسی کیڈر کے, ان کے کریئرز بہت پیتھیٹکلی لانچ ہوئے ہیں. لوگ ان کو بد دعائیں اور گالیوں سے یاد کرتے ہیں, اور آپ کی لیجیٹمیسی بھی کوئی نہیں ہے. یا تو آپ کو لیجیٹمیٹلی حکومت میں آئے ہوتے اور پرفارم نہ کر پا رہے ہوتے, یا آپ اللیجیٹمیٹلی آتے اور پرفارم کر لیتے. جس طرح وہ کاف لیگ تھی کسی زمانے میں, وہ مشرف کے انڈر پرفارم کر گئی, تو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار چودھریاں کم بڑا کیتا. نہ آپ سے پرفارمنس کی جا رہی ہے, نہ آپ لوگ کی لیجیٹمیسی ہے الیکشن کے اندر, تو آپ تو ڈبل ویمی کا کیس ہے آپ جو اس کا آپ شکار ہو رہے ہیں. تو اپنی عزت بچائیں, اپنے پولیٹیکل کریئرز کے بارے میں سوچیں, پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. خدا را سپریم کورٹ کے اس آرڈر پہ بالکل اسی منوان عمل کریں سارے. پی ٹی آئی کو اب سپریس کرنے کی کوشش بند کر دیں. ہمارے ڈپارٹمنٹس تھک چکے ہوئے ہیں, امبیرس ہو چکے ہوئے ہیں, ہماری عوام اب موو آن کرنا چاہتی ہے. اسپیشل ریکویسٹ ہے آپ سب سے. باقی یہ کہ دا ٹروتھ ول انیویٹیبلی کم آؤٹ. سارا جو پچھلے 2-3 سالوں میں تماشا کیا گیا ہے, 9 مئی کو جس طرح سے بڑھا چڑھا کے ایک 9/11 ٹائپ انسیڈنٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر جو 8 فروری کا الیکشن, اس کا جو رد عمل تھا, تو میرے خیال میں لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. ہماری عوام خود عاقل ہے, خود سمجھدار ہے, who they want to vote for, who they don't want to vote for. اور اس کی میں آپ کو ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہوں کہ خان صاحب کی جو ٹینیور تھا اس کے لاسٹ ایرا کے اندر, جو بالکل آخری لیگ تھی, اس میں بہت اپسیٹ تھے لوگ اکنامک حالات کے ساتھ. لوگ بہت اپسیٹ تھے پنجاب میں گورننس کے ساتھ. دیر واز اے فل چانس کہ دے وڈ ہیو بین ووٹڈ آؤٹ, لیکن کیونکہ آپ میں صبر نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اشارے کہیں اور سے آ رہے ہوتے ہیں, باہر سے اور ملک کے اندر سے, تو آپ لوگ کود پڑتے ہیں, اور آپ لوگ ایک چلتی ہوئی گاڑی کو وہ آپ ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں, اور ریل پٹری کو ڈسمینٹل کر دیتے ہیں. تو پلیز پاکستان کی چلتی ہوئی گاڑی کو چلنے دیں, اور آپ لوگوں کا جو معاملہ ہے اب حکومت کا, وہ اٹ ہیز کم ٹو اے فنش اینڈ اے کلوز. تو اٹس اے ریکویسٹ کہ پلیز عزت کے ساتھ ایگزٹ کریں, ذلت کے ساتھ نہیں. شکریہ. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کی فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے, اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو.